یہ جنگ ہار نہ جائے سپاہ قید میں ہیں، غلام تخت پہ قابض ہیں، شاہ قید میں ہیں۔ پرندے اسی لیے زندان کے گرد گھومتے ہیں کہ ان کی ڈار کا ایک بے گناہ قید میں ہے۔ تیرے حقوق کی کوئی نہیں ضمانت اب، غریب شہر تیرا خیر خواہ قید میں ہے۔ سخن کی ہم کو اجازت نہ حکم دیکھنے کا، قلم اسیر سلاسل نگاہ قید میں ہے۔ سوال کون اٹھائے گا منصفوں پہ حضور، بری ہوئے سبھی مجرم گواہ قید میں ہے۔ ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میرا ٹاپک کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کا آج چیف جسٹس کو خط۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیل کی سلاخیں، جیل کی جو اندھیرے، جیل کے جو مصیبتیں، صحبتیں اچھوں کو سبق سکھا دیتے ہیں۔ ان کا کیا دھرا جو کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، میں صرف ایک ان کو نہیں کہہ رہی، کوئی بھی کام قیدی ہو تو اس کو بھی نانی یاد آ جاتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے چیف جسٹس کو آج خط لکھا۔ اچھا، خط لے کر ان کی جو بہنیں ہیں، ان کو جو لیڈ کر رہی تھیں وہ تھی علیمہ خان، وہ سپریم کورٹ پہنچی کہ میں یہاں پر آئی ہوں، سیکیورٹی آ گئی، میڈیا آ گیا، جی کیا ہوا، آپ یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی سے ملنے کے لیے آئی ہوں، بانی پی ٹی آئی نے خط دیا ہے، وہ مجھے انہیں خط دینا ہے۔ خط کیا ہے جی ان کو وہاں پر بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، انصاف نہیں ہو رہا ہے، ان کو بہت مصیبتوں کا سامنا ہے، اس حوالے سے مجھے چیف جسٹس صاحب کو بانی پی ٹی آئی کا خط دینا ہے، جس کے اوپر سپریم کورٹ کی سیکیورٹی پولیس نے کہا کہ اس طرح تو آپ چیف جسٹس سے نہیں مل سکتی، اور ویسے بھی ابھی جو ان کا ٹائم ہے کورٹ کا وہ ختم ہو چکا ہے، ایسے چیمبر میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ بانی پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے سردار لطیف کھوسا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ خط پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ جو لیگلی ٹیم کے جو ہیڈ ہے وہ سردار لطیف کھوسا صاحب ہیں، اور ساتھ انتظار پنجوتا بھی تھے جو ان کی لیگل ٹیم میں شامل تھے۔ انہوں نے بڑی منت سماجت کی سیکیورٹی سے اور کہ ہمیں چیف جسٹس صاحب سے ملنے دیا جائے، لیکن کوئی آسان کام تو نہیں ہے کہ ان سے اس طرح ملنے دیا جائے۔ خیر، انہوں نے جو سردار لطیف کھوسا تھے، انہوں نے پھر وہ جو خط تھا بانی پی ٹی آئی کا، وہ جو ہے وہ انہوں نے جو رجسٹرار آفس ہے وہاں پر جمع کروا دیا ہے۔ اچھا، خط جو ہے وہ بڑا لمبا چوڑا ہے، اس کے پوائنٹس میں آپ کو سناؤں گی کہ بانی پی ٹی آئی نے جو ہے چیف جسٹس صاحب سے کیا کیا شکایات کی ہیں، کہ ان کو کیا کیا مصیبتوں کا سامنا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کو وہاں پر نہیں مل رہی۔ کہنا ہے اپنے خط میں بانی پی ٹی آئی کا کہ انصاف کے دروازے جو ہے میرے اور میری اہلیہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں پر مجھے قید کیا گیا ہے۔ اچھا، 300 سے زائد سیاسی مقدمات جو ہیں وہ میرے پہ بنائے گئے ہیں جن کی تاریخی مثال نہیں ملتی۔ اچھا، بشرا بی بی جو ہے ان کی صحت بگڑ رہی ہے اور معائنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی، بیٹوں سے فون پہ بات بھی نہیں کروائی جا رہی، مجھ سے میرا بنیادی حق چھین لیا گیا ہے۔ یہ قید نہیں بس سوچا سمجھا نفسیاتی تشدد ہے تاکہ عوام کا حوصلہ ٹوٹ جائے۔ اچھا، اہلیہ بشرا بی بی کو تنہائی میں رکھا گیا ہے، علاج نہیں کیا جا رہا، کتابیں نہیں دی جا رہی، بشرا بی بی کی صحت بگڑ رہی ہے۔ اچھا، خواتین قیدیوں کی ضمانت میں رعایت دینا قانون کا حصہ ہے، لیکن بشرا بی بی اس سے محروم ہے۔ ہزاروں کارکنان جو ہیں وہ ابھی تک جیل میں قید ہیں۔ اچھا، بھانجا جو ہے میرا، اس کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا، اس کے اوپر جھوٹے مقدمے بنا کے اس کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی، جو کہ ناانصافی ہے۔ بہنوں اور بھانجوں کے ساتھ جو ہے ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، عدلیہ کو سیاسی جماعت توڑنے کے لیے ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری 2024 کے جو الیکشن تھے، جس سے انہوں نے عوامی مینڈیٹ جو تھا اس کو جیت لیا تھا، لیکن دھاندلی سے انہوں نے ان سے وہ مینڈیٹ حکومت جو ہے اب کی انہوں نے چھین لیا ہے۔ اچھا جی، 26ویں آئینی ترمیمی انتخابات ڈکیتی کو جائز بنانے کے لیے استعمال ہوئی۔ القادر اور توشہ خانہ مقدمات سماعت کے لیے مقرر نہیں کیے جا رہے۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ آپ کم از کم ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہدایت دیں کہ وہ اپیلوں پہ سماعت شروع کریں۔ جو
تمام مقدمات ہیں یہ تمام التوا کا شکار ہیں. صاف چاہیے یہ نہ ہو کہ کچھ یہ انصاف ایسا ہی ہو جائے جو ذوالفقار بھٹو کیس میں ہوا تھا کہ ان کو 44 سال کے بعد جو ہے انصاف ملا. تو میرے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو. میری درخواست ہے کہ بیٹوں سے میری فون پہ بات کروائی جائے. اچھا عدلیہ کی خود مختاری بحال کریں, پولیس کو کہیں کہ وہ ان کے ساتھ ظلم نہ کرے, حکومت سے کہیں ان کے ساتھ ظلم نہ کرے. تو یہ آج ان کو جو ہے انہوں نے یہ خط لکھا, اپنی ساری تکالیف بتائی ہیں, اپنی ناانصافیاں بتائی ہیں. تو اب یہ جو خط ہے وہ رجسٹرار آفس میں جمع ہو چکا ہے. اس کے اوپر ہم زیادہ بات اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ جو پھر کامنٹ باکس کے اندر ہے پی ٹی آئی والے آ کے تمیزی کرتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں. میں تو صرف یہ چیز بتا رہی ہوں کہ قید تنہائی جو ہے وہ کوئی بھی ہو, بڑے بڑوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. یہ تو بہت ہی لاڈلے تھے. عام بندہ ہو تو وہ اس کی بس ہو جاتی ہے. جو عیاشیوں میں پلے ہوں, جن کو کوئی تکلیفوں کا کبھی انہوں نے سامنا نہ کیا ہو, تو ان کے ساتھ جو مسائل ہیں, مشکلات ہیں, اس کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جبکہ ان کو جو سہولیات میسر ہیں جیل کے اندر وہ بہت ساری ہیں. ان کی ایکسرسائز کی مشین ہے, ان کا اچھا کھانا ہے, ان کو ایک اچھا ہوادار کمرہ دیا گیا ہے, ان کا باورچی الگ ہے, ان کی پسند کا ان کو کھانا دیا جاتا ہے, کتابیں دی جاتی ہیں, ان کا معائنہ کیا جاتا ہے, ڈاکٹرز کی ٹیم آتی ہے جو ان کا چیک اپ کرتی ہے, ان کی ملاقات ہوتی ہے, بہنوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے, لیگل ٹیم ہے ان سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن اب یہ جو خط ہے نا یہ کچھ اور ہی بتا رہا ہے کیونکہ ابھی انہوں نے خط لکھا ہے. لیکن ناظرین جہاں خط لکھنا چاہیے وہاں یہ خط نہیں لکھے. اگر وہاں یہ ایک جملہ بھی لکھ دیں نا تو اس اتنے لمبے جو خط کی ہے نا اس کی ضرورت ہی نہ پڑے. صرف ایک جملے کی بات ہے, اگر وہ جملہ لکھ دیا جائے جہاں پر صحیح جگہ پر پہنچانا ہے, قاصد کو وہاں بھیج دیا جائے, تو یہ جو قید تنہائی ہے, قید صحبت ہے, اس سے ان کو نجات جلدی مل سکتی ہے. امید ہے ناظرین آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.